یہ جنرل فیض حمید آج ہماری برادری میں سے ہم مغل قصر ہیں، ٹھیک ہے، میری یوسی کا ہے تو سمجھو میرے گھر کا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ جنرل فیض حمید. پوری ورلڈ میں اس وقت اس کو جانتے ہیں اور جتنی مسلم مخالف قوتیں ہیں وہ اس سے ڈرتی ہیں. جتنے وہ کون ڈرتا ہے؟ جو مسلمانوں کے مخالف ہیں وہ جنرل فیض حمید سے ڈرتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں چکوال جلسہ گاہ کے باہر موجود ہوں. آپ یہاں دیکھیں چکوال جلسہ گاہ کے باہر ایک جلسہ ہو رہا ہے. سر ایک جلسہ اندر ہو رہا ہے، ایک باہر ہو رہا ہے. خان صاحب بھی آ چکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ تو ابھی آپ نے 2 جلسے بولے ہیں، یہ چاروں طرف چکوال کے جلسہ ہی جلسہ ہے. یہ جو ریوڑ بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، آپ یقین بولے میں بھی ایک گاؤں سے ہوں، میری یوسی تندیل کمال با مقام میرو پیلو. وہاں سے انہوں نے مجھ سے ڈیلی پوچھتے تھے چاچو عمران خان کب آنا ہے، یہ ہمارا جلسہ کیوں کینسل ہو جاتا ہے. وہ روتے تھے کہ ہم نے عمران خان کا ایک جلسہ کروانا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہم انہیں فیس ٹو فیس دیکھیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، شہیدوں، غازیوں اور بہادروں کا یہ خطہ ہے، خطہ پٹھوار چکوال. تو انشاءاللہ ہم اسے موسٹ ویلکم کہتے ہیں اور دل کی تہ گہرائیوں سے پورا چکوال کیا پورا پاکستان مسلم امہ کا لیڈر ہے بیٹا. یہ ایوری باڈی کین ناٹ انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا عمران خان. عمران خان ایک آدمی کا نام نہیں ہے. عمران خان اتنے ایک بچہ ہے نا جو وہ بھی کہتا ہے میرا نواز ہے جو ابھی سکول میں پلے گراؤنڈ میں، اس نے بھی پاپا کو بولا ہے پاپا میں عمران خان ہوں، میں عمران خان بننا. یہ ہے اس کی سوچ. یہ جو کہتے ہیں نا مائنس عمران خان، خدا کی قسم یہ جہنم سیڑ رہے ہیں. یہ اس ملک کے دشمن ہیں. اگر ملک کا کوئی مستقبل ہے وہ عمران خان ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا. وہ مجھے نہیں جانتا یار میں کون ہوں. میری زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے شفا انٹرنیشنل میں، اس نے شوکت خانم میں افتتاح ابھی نہیں ہوا تھا تو میں وہاں بالکل اسی طرح میرا اٹینڈنٹ تھا. مجھے یہ ملاقات ہوئی اس کے وہاں پہ، نہیں تو نہیں ہوئی اس کا آٹوگراف. اچھا مجھے یہ بتا دیں، آپ چکوال کو شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. اس جو خطہ ہے اس نے اپنے بہت سے بیٹے اس ملک کے دیے. کیا آپ کا بھی کوئی بیٹا یا کوئی بھائی یا کوئی کزن؟ ہمارا دیکھو ہماری برادری میں سے یہ جنرل فیض حمید آج ہماری برادری میں سے ہم مغل قصر ہیں، ٹھیک ہے، میری یوسی کا ہے تو سمجھو میرے گھر کا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ جنرل فیض حمید. پوری ورلڈ میں اس وقت اس کو جانتے ہیں اور جتنی مسلم مخالف قوتیں ہیں وہ اس سے ڈرتی ہیں. جتنے وہ کون ڈرتا ہے؟ جو مسلمانوں کے مخالف ہیں وہ جنرل فیض حمید سے ڈرتے ہیں. یہ بھی میرا پڑوسی ہے، قریبی ہے، چودھری ایاز امیر. یہ ایک سینئر صحافی نہیں ہے، صرف دانشور ہے، MPA سے MNA، اس کا والد MNA تھا، میں اس کا بھی سپورٹر تھا اس وقت، یہ اسٹوڈنٹ تھا. یہ بتا دیں جو میرا والد بھی آرمی میں تھا جب برطانیہ گورنمنٹ کا ملازم تھا، پھر وہ پاکستان. انہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک جنگ آپ کے بیٹے بارڈر پر لڑ رہے ہیں، ایک عمران خان حقیقی آزادی کی جنگ کا نام لے رہے ہیں. حقیقی آزادی کی جنگ کیا ہے؟ حقیقی آزادی کیا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. یو انڈرسٹینڈ؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں یار. عمران خان کہتا ہے، کیا کہتا ہے عمران خان؟ کہتا ہے کہ ہم دشمنی بھی نہیں چاہتے. اس کی بات میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ فالو نہیں کر رہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ امریکہ کو ملتا ہے، اور یار ہم کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ. ہم کسی کے ساتھ دوستی، ہر کسی کے ساتھ دوستی، دشمنی کسی کی نہیں کریں گے یار. ہم ہر کسی کے ساتھ دوستی برابری کے ساتھ آپ اکیلا. ایبسلیوٹلی ناٹ کہ ہم کو غلام ہیں جیسے ہمیں آپ کہیں ہم ایسے کہیں. کیوں؟ ہم اپنے وہ کہتا ہے یہ میرے بچے ہیں نا، میں ان کے لیے جو بہتر ہے میں وہ فیصلہ کروں گا. جو ان بچوں کا، ان بوڑھوں کا، ان بچوں کا مستقبل ہے. عمران خان اس کی ذمہ داری ہے، وہ باپ ہے اس ملک کا. جو سربراہ ہوتا ہے، قوم کا لیڈر ہوتا ہے،
باپ کی حیثیت سے سوچتا ہے. وہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچوں. اچھا مجھے یہ بتا دیں, آپ عمران خان اسلام آباد لانگ مارچ کی کال دینے جا رہے ہیں, تیار ہیں آپ؟ تیار ہے. وہ کیا ہمارے فیملی تیار ہے, بچے تیار ہیں, سب تیار ہیں. ہاں جی, سب تیار ہیں لانگ مارچ کے لیے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. آج کا جلسہ ماشاءاللہ چکوال کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہے. پہلے بھی ہم جلسے دیکھ چکے ہیں. خان صاحب کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہے, مطلب اللہ پاک ان کو زندگی دے, یہ ہمارے نصیب میں کریں. یہ ان کی زندگی بہت ضروری ہے. اللہ پاک ان کو زندگی دے گا, انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. یہ واحد ہوپ ہیں, ورنہ اس سے پہلے ہم بہت چور ڈاکو بھگتا چکے ہیں. مطلب ہم شیر کو بہت دفعہ ووٹ دیا, لیکن اللہ کا شکر ہے اس بندے نے آ کے ہمیں شعور دیا ہے. اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس بندے نے آ کے پوری قوم کو جگا دیا ہے. ورنہ وہ جس طرح لوٹ رہے تھے اب سوچ ہی نہیں سکتے. مطلب ملک کی انتہائی تباہی مچا چکے تھے. ہم نے بہت سنا, سمجھنے کے بعد اس بندے کو ہم نے سچا پایا, ایک اچھا مسلمان پایا. اللہ پاک ان کو کامیابیاں دے, اللہ پاک خان کو ہمیشہ کامیاب کرے, یہ ہمارے نصیب میں کرے. اللہ پاک ان کو زندگی دے, صحت دے, تاکہ یہ پاکستان کی ترقی, مطلب یہ بندہ بہت اچھا چلا رہا تھا. پاکستان کا پرچم آپ لوگوں کو ہدایت دے, میڈیا والوں کو. میڈیا والے ہمیں یہ بتاتے رہے کہ یہ نہیں چل رہا, یہ فیل ہو گیا ہے, اسے کام نہیں ہو رہا. میڈیا سب سے پہلے خریدا گیا ہے. آپ اگر صحیح توجہ سے دیکھیں, سب سے پہلے میڈیا خریدا گیا, جس نے عوام کو بتایا کہ اسے تو چل ہی نہیں رہا. ایک بندے کا ٹارگٹ 4.6 ہے, بجٹ کا ٹارگٹ اس کا 4.6 ہے, اور وہ 5.97 آلموسٹ 6 اچیو کر رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے فیل سمجھ رہے ہیں؟ مطلب مجھے یہ بتا دیں آپ, چکوال کو شہیدوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. اس دھرتی سے بہت سے بیٹے آرمی میں ہیں, بہت سے بیٹے نیوی میں ہیں, اور بہت سے بیٹے شہید بھی ہوئے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ایک بالکل شہیدوں والے گاؤں ہے ہمارا, سرکلان گاؤں ہے میرا, اور میرا اپنا فورسز سے تعلق رہا ہے. میں ریٹائرڈ ہوں. ہمارے گاؤں کے بہت زیادہ لوگ فوج میں رہے ہیں, ہمارے اپنے بھائی وغیرہ, ریلیٹیو, کزن بہت سارے. ظاہر ہے وہ فوج میں ڈیوٹی کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے, وہ کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کے دل اس کے ساتھ ہیں, لوگوں کے دل خان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ لوگ جب بھی ضرورت پڑے گی اس کے لیے نکلیں گے. ہم نکلے ہیں, ضروری کام سارے چھوڑ کے نکلے ہیں. خان صاحب حقیقی آزادی کی جنگ کی بات کر رہے ہیں. ایک تو آزادی کی جنگ آپ نے بھی لڑی ہے بارڈروں پہ, آپ نے جیسے کہا آپ خود ریٹائرڈ ہیں. حقیقی آزادی کون سی ہے؟ حقیقی آزادی دیکھیں نا, 47 سے ہم لوگوں نے آزادی حاصل کی, لیکن وہ جسٹ دکھاوے کی حد تک تھی. مطلب ہمارے جتنے فیصلے تھے, حمید گل صاحب کی آپ بات سن لیں. حمید گل صاحب نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آرمی چیف آپ کا امریکہ کی مرضی کے بغیر اپوائنٹ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن کبھی ظاہر نہیں کی گئی, ہمیں بتایا نہیں گیا. یہ بندہ تھا جس نے جب بتایا کہ سائفر آیا ہے, تو بہت سے وہ لوگ تھے جو مطلب کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو روٹین کی بات ہے. اس کا مطلب ہے پہلے بھی سائفر آتے تھے, کوئی بولتا نہیں تھا. یہ بندہ ہے جس نے آگے بولا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, مطلب یہ اس نے آگے بولے. ورنہ وہ ایسے تھے کہ یوں سمجھے کہ ان کو جوتے پڑتے رہتے وہ پرواہ ہی نہیں کرتے. اس بندے کو جب جوتا مارا گیا, اس نے شور کیا کہ یہ میں جوتے کھانے کے لیے تو نہیں ہوں نا, میں غلامی کے لیے تو نہیں ہوں. اس بندے نے, اگر اللہ پاک نے اس کو کامیابی دی تو قوم کامیاب ہو جائے گی, قوم آزاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اس میں ذرا برابر شک نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جلد لانگ مارچ کی کال دوں گا, سارا پاکستان اسلام آباد پہنچے. تو کیا کہنا چاہیں گے, تیار ہیں آپ؟ ہم تیار ہیں, ساری قوم تیار ہے. میں آپ کو یہ اس لیے تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. مطلب دیکھیں آپ 15 میں سے 20 میں سے 15 سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں. جو 5 نہیں جیتی اس میں سے ایک تو انڈیپینڈنٹ تھا, 4 تھے وہ بھی یوں سمجھے کہ انہوں نے ایکچولی 2 ہی سیٹیں جیتی ہیں. یہ رزلٹ تو ہے. کراچی میں 14 جماعتیں مخالف تھیں, اور وہ ڈبل سے بھی زیادہ مارجن سے بھائی جیت رہا ہے. 29,000 کہاں, 13,000 کہاں. کراچی جو ہم توقع ہی نہیں کر رہے تھے, وہ سیٹ بھی اللہ کا شکر ہے خان نے جیتی. خان کے ساتھ ساری عوام ہے. اللہ کرے یہ الیکشن جلدی اناؤنس ہو, خان جلدی کال دے. خان ایک کال دے دے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.